أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. جزاك Surely those who say, Our Lord is Allah, and then remain steadfast, the angels descend upon them, saying, Do not fear nor grieve, rather rejoice in the good news of paradise, which you have been promised. We are your supporters in this worldly life and the hereafter. There you will have whatever your souls desire, and there you will have whatever you ask for. An accommodation for you all forgiving, most merciful Lord. And those whose words are better than someone who calls others to Allah, does good and says, I am truly one of those who submit. Good and evil cannot be equal. Respond to evil with what is best, and one you are in feud with will be like a close friend. But this cannot be attained except by those who are patient and those who are truly fortunate. And if you are tempted by Satan, then seek refuge with Allah. Indeed, He alone is all hearing and all knowing. अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या हाल है सबका? काफी देर से बैठे हुए हैं। आप खड़े हो सकते हैं कुछ सेकंड्स के लिए, खड़े हो जाइए, थोड़ा स्ट्रेच कर लीजिए। खड़े होकर बातें करने की बजाय तस्बीह पढ़ लीजिए। 10 दफा सुभान अल्लाह कहिए और फिर बैठ जाइए।
نہ کریں. ٹھیک، تشریف رکھیے. ابھی جو آیات آپ نے سنی کتنے لوگوں کو سمجھ آئیں؟ ہاتھ کھڑا کریں وہ جن کو آیات سمجھ آئیں. اس کا مطلب کہ سب کو نہیں آئی. کیوں نہیں آئی؟ اللہ تعالیٰ کا کلام پڑھا گیا ہے اور آپ کو سمجھ ہی نہیں آیا. کیوں؟ سوچئے، اللہ کی بات ہو اور ہمیں سمجھ ہی نہ آئے، کیسا لگتا ہے؟ ہمیں جس سے محبت ہوتی ہے ہم اس کی ایک ایک بات کو توجہ سے سنتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کے معنی نکالتے ہیں. ایک طرف ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے محبت ہے اور دوسری طرف ہم چھوٹی سی بھی کوشش نہ کریں کہ ہمیں اس کی بات سمجھ آئے، براہ راست سمجھ آئے، بغیر کسی انٹرپریٹر کے سمجھ آئے. تو اپنی زندگی کا ایک گول بنا لیجیے، اپنی زندگی کا ایک مقصد بنا لیجیے کہ میں نے مرنے سے پہلے قرآن مجید کو ضرور سمجھ کر پڑھنا ہے. کیونکہ ہم خود سے خود یہاں پیدا نہیں ہو گئے، اللہ نے ہمیں پیدا کیا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کی طرف ہمیں واپس جانا ہے. لہٰذا ہمیں اس کی تیاری کرنی ہے اور وہ صحیح تیاری ہو نہیں سکتی جب تک کہ ہم، اگر یہ پانی پینے کا ٹائم ہے تو پہلے پانی پلا دیں پھر اس کے بعد شروع کر لیتے ہیں. کیا خیال ہے آپ؟ اور کبھی یعنی میں ایم سیریس، اگر کسی کو پیاس لگے تو سب پانی کی بوتلیں لے کے پی لیں، تسلی کر لیں اور پھر ہم قرآن پڑھیں گے. کیونکہ جب قرآن کی بات ہو رہی ہو تو پھر دو کام تو اکٹھے نہیں ہو سکتے. تو میں آپ سے یہ ریکویسٹ کر رہی تھی کہ ہمیں اپنی زندگی کا ایک مقصد بنا لینا چاہیے اور آج یہاں اس جگہ پر بیٹھ کر یہ عہد کرنا چاہیے کہ میں نے مرنے سے پہلے اللہ کے کلام کو ضرور سمجھ کر پڑھنا ہے، ایک ایک لفظ کو. اب تو کچھ مشکل ہی نہیں رہی، ہر جگہ ٹیوٹرز اویلیبل ہیں، کلاسز اویلیبل ہیں، گھر میں آ کر پڑھانے والے موجود ہیں، کہیں جا کر آپ پڑھنا چاہیں اس سینٹر میں آپ کو دعوت دی جا رہی ہے کہ یہاں پر آ کر پڑھیں. تو پھر ہمارے پاس کوئی بہانہ تو نہیں رہ جاتا نا. پھر اگر کمزوری ہے، کوتاہی ہے تو وہ ہمارے پارٹ پر. جب ہمیں یہ پتا ہے کہ اللہ کی طرف سے آئے ہیں، اللہ نے بنایا، ہمیں یہاں بھیجا ہے اور اسی کی طرف واپس جانا ہے اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنی ہے، تو پھر لازم ہے کہ اس کی تیاری بھی کریں ہم. اور تیاری ہو نہیں سکتی جب تک کہ ہم اس کلام کے ساتھ ایک مضبوط تعلق قائم نہ کریں. تو چلیے، اگر آپ کو سمجھ نہیں آئی یہ آیات تو میں آپ کے ساتھ ان کا تھوڑا سا مطلب بیان کرتی. رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. یہ سورۃ فصلت جسے حامیم السجدہ بھی کہا جاتا ہے، اس کی آیت نمبر 30 سے 36 تک اس وقت آپ کے سامنے پڑھی گئی ہیں. ارشاد باری تعالیٰ ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے. اور رب کون ہوتا ہے؟ رب کا معنی ہوتا ہے وہ جس نے ہمیں پیدا کیا اور وہ ہمارا مالک بھی ہے، ہم اسی کے بندے ہیں، اور وہ ہمارا مدبر بھی ہے، یعنی ہماری زندگیوں کی پلاننگ کرنے والا بھی وہ ہے، تدبیر کرنے والا بھی وہ ہے. تو ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں، ہم اس کو اپنا رب مانتے ہیں.
یہ کہنے کے بعد پھر وہ کسی شک میں مبتلا نہیں ہوئے، بلکہ ثم استقاموا، پھر انہوں نے استقامت اختیار کی، وہ اس بات پر جم گئے، وہ اس بات پر پکے ہو گئے کہ اللہ ہی ہمارا رب ہے، وہی ہمارا مالک ہے، وہی ہمارا رازق ہے، وہی ہمیں زندگی اور موت دیتا ہے، وہ ہمیں ہماری ہر بات کو سنتا ہے، وہ ہمیں ہر وقت دیکھتا ہے، وہ ہمارے دل کے خیالات تک کو جانتا ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم نے انسان کو پیدا کیا اور ہم جانتے ہیں جو اس کے دل میں وسوسے پیدا ہوتے ہیں، اور ہم اس کی شہرت سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ ہے جو ہمارے دل کے راز بھی جانتا ہے، ہمارے خیالات بھی جانتا ہے، ہماری تکلیف کو بھی جانتا ہے، ہماری خوشیوں کو بھی جانتا ہے، ہم کیا چاہتے ہیں وہ سب کچھ اس کے علم میں ہے۔ تو جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ ہی ہمارا رب ہے اور وہی ہمارا اصل خیر خواہ ہے، تو پھر وہ اس بات پر پکے ہو جاتے ہیں، استقامت اختیار کرتے ہیں۔ ان کو پھر کیا ملتا ہے اس کے نتیجے میں؟ جو استقامت اختیار کرتے ہیں، تتنزل علیہم الملائکہ، ان پر فرشتے اترتے ہیں۔ سبحان اللہ، ایمان والوں کے دوست فرشتے ہوتے ہیں، وہ ان کے مددگار ہوتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں؟ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، نہ تم خوف کرو نہ تم غم کرو، خوف بھی دل سے نکال دو اور ماضی کا غم بھی دل سے بھلا دو۔ کیوں؟ وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ، جنت کی خوشخبری پاؤ۔ دنیا میں اگر تم کسی تکلیف سے گزر رہے ہو، اللہ کو اپنا رب ماننے کی وجہ سے، اسلام پر چلنے کی وجہ سے تمہیں مشکلات آ رہی ہیں، تو یہ مشکلات چند دن کی ہیں، یہ ختم ہو جائیں گی۔ ان تکلیفوں کو جھیلتے جھیلتے جنت میں پہنچ جاؤ گے۔ لہذا نہ تم ڈرو اور نہ ہی تم غم کرو۔ خوف ہوتا ہے فیوچر کا، کیا بنے گا، جسے ہم عام طور پر انزائٹی بھی کہتے ہیں، اور غم ہوتا ہے ماضی کا، وہ چیزیں جو ہماری زندگی میں گزر چکی، جو ہمارے لیے بہت تکلیف دہ تھیں۔ اور پھر وہ کیا ان کے دل میں خیال ڈالتے ہیں کہ وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، اس جنت کی بشارت پاؤ، خوشخبری ہے، گڈ نیوز ہے، جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جو شخص لا الہ الا اللہ پر مرے گا، آخری کلام اس کا لا الہ الا اللہ ہوگا، وہ دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہ کلمہ نصیب کرے اور ہم جنت کے راہرو ہوں، جنت کی طرف جانے والے ہوں۔ السلام علیکم، یہ گاڑی کسی نے پارک کیا ہے Audi Q7 BG65 WZ3، کسی نے کسی کا ڈرائیو وے بلاک کر دیا، پلیز جائیں ریموو کر دیں۔ جزاک اللہ۔ اور کیا کہتے ہیں یہ ملائکہ؟ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا، ہم تمہارے دوست ہیں، ہم تمہارے مددگار ہیں دنیا کی زندگی میں بھی، مت ڈرو، دنیا میں بھی ہم تمہاری مدد کریں گے، لیکن اس مدد کو حاصل کرنے کے لیے شرط کیا ہے؟ کیا کرنا چاہیے؟ فرشتوں کی مدد کب حاصل ہوتی ہے؟ جب ہم ایمان لا کر ایمان کے رستے پر استقامت اختیار کرتے ہیں۔ اللہ ہی ہمارا رب ہے، اسی کو ہمیں خوش کرنا ہے، اسی کی اطاعت اور فرما برداری میں زندگی بسر کرنا ہے۔ مشکلات ضرور آتی ہیں، لیکن ساتھ ہی اللہ کی مدد بھی آتی ہے اور فرشتوں کے ذریعے بھی آتی ہے۔
اس کی کوئی دلیل ہے کہ فرشتے مدد کو آتے ہیں؟ جی کوئی دلیل نہیں، کوئی عملی طور پر کوئی واقعہ کہ فرشتے مدد کو آئے تھے؟ جنگ بدر میں آئے تھے، جی ہاں، اور مواقع پر بھی آئے، لیکن جنگ بدر کا سب کو پتا ہے کہ فرشتے نازل ہوئے اور انہوں نے مسلمانوں کی مدد کی۔ کس وجہ سے کی؟ کفار کی مدد کیوں نہ کی؟ کیونکہ ان کے پاس ایمان نہیں تھا۔ اور مسلمانوں کی مدد کیوں کی؟ کیونکہ وہ صرف اور صرف اللہ کے راستے میں نکلے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ جنگ جو احزاب ہے اس موقع پر بھی اللہ تعالیٰ کی مدد آئی، اور مواقع پر بھی۔ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا، اور کیا یہ وعدہ صرف ان مسلمانوں کے لیے تھا یا ہمارے لیے بھی ہو سکتا ہے؟ ہمارے لیے بھی ہو سکتا ہے۔ آپ دیکھیے جس کا رب اللہ ہو اور جس کے مددگار فرشتے ہوں، پھر اس کا حال کیا ہونا چاہیے؟ اس کے دل سے خوف اور غم نکل جانا چاہیے۔ خوف اور غم کو دور کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ اپنا ایمان مضبوط کرتے جائیں، اپنا توکل مضبوط کرتے جائیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر اعتماد کریں۔ وہ ہے، وہ دعائیں سنتا ہے، وہ میری مدد کرے گا، وہ مجھے راہ دکھائے گا، وہ میرے لیے آسانیاں پیدا کرے گا۔ ہم ایک قدم تو اس کی طرف چل کے جائیں، پھر دیکھیں کہ ہوتا ہے کیا۔ پھر وہ فرشتے کیا کہتے ہیں؟ وَفِي الْآخِرَةِ، دنیا میں بھی ہم تمہارے مددگار ہیں اور آخرت میں بھی ہم تمہاری مدد کریں گے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، اور تمہارے لیے اس جنت میں وہ سب کچھ ہوگا جس کی تم خواہش کرو گے۔ دنیا کو ہم جتنا بھی آرام دہ بنا لیں، ہر طرح کی نعمتیں اپنے آس پاس اکٹھی کر لیں، لیکن پھر بھی ہماری خواہشات پوری نہیں ہوتی۔ اور اگر کوئی چیز مل بھی جاتی ہے، چند گھنٹوں کے لیے یا چند دنوں کے لیے ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے، اس کے بعد ہم اسی چیز سے تنگ آ جاتے ہیں، ہم تھک جاتے ہیں۔ ہماری خواہش ہوتی ہے کہ ہمارا اپنا گھر ہو، ڈریم ہاؤس بناتے ہیں۔ لوگ مہنگی سے مہنگی جگہ پر گھر خریدتے ہیں، بڑے سے بڑا گھر خریدتے ہیں، لیکن اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس میں کتنے خوش ہو کے رہتے ہیں؟ ہر وقت گلا شکوہ کرتے رہتے ہیں، اس کی مینٹیننس بہت مشکل ہے، اس کی صفائی بہت مشکل ہے، اس کے مسائل بہت زیادہ ہیں۔ رہنے کے لیے تو ایک کمرہ بھی کافی ہوتا ہے نا، لیکن ہماری خواہشات ہمیں آگے سے آگے لے جاتی ہیں، اور پھر ہم جس چیز سے خواہش پوری کرتے ہیں اس کا نتیجہ بڑا بھیانک ہوتا ہے۔ مثلاً آپ کو فزی ڈرنک پینے کی بڑی چاہت ہوتی ہے، بہت کریو ہوتی ہے، آپ پیتے رہتے ہیں، پیتے رہتے ہیں، پیتے رہتے ہیں، کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ خواہش تو پوری ہو گئی، نتیجہ کیا نکلا؟ میٹھا کھانے کا، چاکلیٹ کھانے کا بڑا شوق ہے، ایزیلی اویلیبل ہے، اللہ نے پیسے بھی دیے ہیں، اور اعلیٰ سے اعلیٰ چاکلیٹس آرڈر بھی کر سکتے ہیں۔ کھائیں، کھاتے رہیں، کھاتے رہیں، کھاتے رہیں، خواہش پوری کرتے رہیں، پھر کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ شوگر بڑھ جائے گی۔ صرف شوگر نہیں بڑھے گی، اور بھی بڑے مسائل کھڑے ہوں گے۔ کوئی چیز بتائیں مجھے کہ جس میں کوئی چیز ایسی بتائیں کہ جو آپ یہاں خواہش پوری کریں اور پھر وہ آپ کے لیے کیا ہو؟ ہمیشہ کی خوشیوں کا باعث ہو جائے؟ نہیں۔ مثلاً آپ کو بچوں کی خواہش ہوتی ہے، ایک عورت کی جب شادی ہوتی ہے تو اس کا کیا دل چاہتا ہے؟ اس کے بچے ہوں۔ اگر اس کی خود کی نہ بھی اتنی ہو، شوہر کی خواہش ہوتی ہے، سسرال کی خواہش ہوتی ہے، فرینڈس کی خواہش ہوتی ہے، ٹھیک ہے، بچہ پیدا ہوا، ایکسائٹمنٹ، خوشی، اور پھر اس کے بعد رات کی نیندیں حرام اور دن کا چین حرام۔
نہ کھانے کی فرصت اور نہ ہی کسی اور کام کے لیے 24 گھنٹے کی مصروفیت، 24 آور دماغ لگا ہوا اس کے پیچھے. خواہش پوری ہو گئی نا آپ کی یہاں. بیٹا ہونا چاہیے، خواہش. پھر کیا ہوتا ہے جب بیٹے صاحب بڑے ہوتے ہیں اور خاص طور پہ بیوی آ جاتی تو پھر غائب ہو جاتے ہیں. خواہش پوری ہو گئی نا آپ کی. آپ کو یہ اب بڑا شوق تھا بیٹے کی شادی ہو، میں اس کی دلہن لے کر آؤں، اور بہت کچھ خواب دیکھتا ہے انسان. پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ کوئی خواہش لے لیں اس دنیا میں، سوچیں، اس پہ غور کریں. نمبر 1، سب خواہشات پوری ہو بھی نہیں سکتی ہیں. یہ اس دنیا میں کیپیسٹی نہیں ہے. اس لیے کہ اگر ہر ایک کی ہر خواہش پوری ہونے لگے تو دنیا ایک مصیبت کا گھر بن جائے. یعنی اگر ہر ایک کو وہ آزادی دے دی جائے کہ جو وہ چاہے اس کو ملتا جائے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ اگر ہر شخص یہ چاہے کہ پورے راجدل جتنا میرا ایک گھر ہو تو باقیوں کا کیا بنے گا؟ اگر ہر ایک نے خواہش کر دی یہی، کیا سب کو مل جائے گا؟ مل سکتا ہے؟ مل ہی نہیں سکتا. دنیا میں وہ چیز ہے ہی نہیں. اب کیا کریں؟ کوئی جگہ تو ہو، کیونکہ اللہ نے ہمارے اندر ایسا دل رکھا ہے جس میں بے پناہ خواہشیں. وہ کہتے ہیں نا، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے. بہت نکلے میرے ارمان مگر پھر بھی کم نکلے. اتنے ناشکرے ہیں ہم کہ جتنی خواہشیں آج تک پوری ہوئی ان پہ بھی شکر ادا نہیں کیا. تو بہرحال بہنوں، کہنے کا مطلب یہ تھا کہ آپ خواہشات دنیا میں جینے کا مقصد خواہشات کی تکمیل نہ رکھے کہ یہ بھی مل جائے، یہ بھی ہو جائے، وہ بھی ہو جائے، اور ساری زندگی اس میں اپنے آپ کو گنوا دیں. ان خواہشات کو جمع کر لیں کہ یہ جنت میں جا کے پوری ہو سکتی. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. وہاں ساری خواہشات پوری ہو جائیں گی. جو دنیا میں نہیں ملا وہاں مل جائے گا، لیکن اس کی ایک قیمت ہے. دنیا میں بھی قیمت ہے نا خواہش پوری کرنے کی، اور اس کے لیے بڑی قیمت پے کرنی پڑتی. وہاں کی خواہش پوری کرنے کے لیے بہت تھوڑی چیزیں ہیں. ایمان لے آؤ، اللہ کے ساتھ شریک نہ کرو کسی کو، سنت کے مطابق زندگی بسر کرو، حلال اور حرام کی فکر کرو، جن رشتوں کو نبھانے کا اللہ نے حکم دیا ان کو نبھاؤ. وہ چند ایک چیزیں اور ہیں. یہ اللہ کے بن کے رہو، اللہ کو رب مان کے زندگی بسر کرو. اللہ کے اگینسٹ نہیں جاؤ، اللہ کے حکم کے اگینسٹ نہیں جاؤ کہ نہیں میری مرضی نہیں، میرا دل نہیں چاہتا. نہیں، دل چاہتا ہے یا نہیں چاہتا، جو اللہ کہتا بس کرتے جاؤ. بس چند دن کی بات ہے. اگر آپ 100 سال بھی جیے نا تو اس کو بھی 365 سے ملٹیپلائی کر کے ڈیز نکال لیں، اور جو ڈے شروع ہوتا ہے نا وہ ایک دن اینڈ ہو جائے گا. اول تو 100 سال زندگی بھی نہیں ہوتی لوگوں کی، لیکن اگر مل بھی جائے تو 100 ایئر کے بعد آپ گون، ختم. پھر اس کے بعد کیا؟ اگر اللہ کے ساتھ تعلق نہ ہوا، اللہ کی مرضی کے مطابق نہیں جیے تو ہمیشہ کی مصیبت کھڑی ہو گئی. اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ اُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. بس ڈرو، بچو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، جو انکار کرنے والوں کافروں کے لیے تیار کر کے رکھی گئی. آپ کو پتا نا کہ آگ کی تو بھاپ بھی پڑ جائے تو کتنی سخت ہوتی، اور ساتھ پتھروں کی بات کی گئی. گرم پتھر کو کبھی چھوا آپ نے؟ مجھے یاد ہے جب میں یہاں رہتی تھی، یو کے میں پی ایچ ڈی کر رہی تھی، تو ظاہر ہم مسافر تھے، ہم کسی کے گھر میں ایک کمرہ لے کے رہ رہے تھے. کمبائنڈ کچن تھا ہمارا، میرے پاس پورے برتن بھی نہیں تھے. تو نیچے کا ایک پین تھا لیکن اس کا ڈھکن کوئی نہیں تھا، ایسے ہی پتہ نہیں کہاں سے لے لیا تھا. وہ گراج سیل نہیں لگتی جیسے، تو اس میں وہ لے لیا، اور اس کے اوپر وہی پلیٹ میں رکھتی تھی، ذرا پتھر کی سی تھی، جو پلیٹ جس میں ہم کھانا کھاتے تھے، ایکسٹرا برتن نہیں تھے. تو
ایک دن میں جلدی میں تھی، کھانا ڈھک کے پک رہا تھا اور میں نے خیال نہیں کیا اور ہاتھ سے وہ پلیٹ اٹھا لی. وہ جو میری انگلیاں جلی، تقریباً سال لگا ان کو ٹھیک ہونے میں. زخم ٹھیک ہو ہی نہیں رہا تھا، ہو ہی نہیں رہا تھا، ہو ہی نہیں رہا تھا. پھر اتفاق کی بات یہ کہ بیٹی میری پیدا ہوئی تو مجھے اس کو، کیونکہ میں پڑھ رہی تھی، مجھے پاکستان چھوڑنا پڑا. تو میں پاکستان گئی، وہاں پر تھوڑی کھلی آب و ہوا تھی، تھوڑی روشنی، تھوڑی دھوپ، تھوڑی ماحول بدلا تو وہ میری ہیل ہوئی انگلی. چند سیکنڈ کا چھونا اتنی لمبی تکلیف دے گیا. سوچئے وہ آگ، وہ پتھر کی آگ، ہم میں سے کس میں ہمت ہے کہ اس آگ میں جلیں؟ تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ اس دنیا میں جیتے ہوئے اللہ کی رضا پہ جئیں. ہاں، ہر چیز قربان کر دیں مگر اللہ کی رضا کو پیچھے نہیں ڈالیں. ہر چیز میں دیکھیں یہ اس موقع پہ اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے. خواہشات کو پیچھے کر دیں، خواہشات وہاں پوری ہو جائیں گی. کیونکہ کیا چیز ہمیں اللہ کے رستے سے ہٹاتی ہے؟ خواہشات کی تکمیل. سونے کو دل چاہ رہا ہے تو سوئے چلے جائیں، نماز پڑھے یا نہ پڑھے. آپ کو پتہ نہیں کہ جو شخص فجر کی نماز نہیں پڑھتا اور سویا رہتا ہے، اور خاص طور پر اگر اس کو قرآن بھی یاد ہو، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا تھا نا کہ ایک شخص لیٹا ہوا تھا اور ایک اور شخص آیا اور اس نے اس کے سر پہ پتھر مارا، سر کچلا گیا. پھر دوبارہ پتھر دور جا گرا تو دوبارہ اس نے مارا دوبارہ. پوچھا یہ سزا کیوں دی جا رہی ہے؟ کس کی سزا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو قرآن دیا اور یہ اسے بلا کر سوتا رہا اور فجر کی نماز قضا کر دیتا تھا. ہم میں سے کتنے لوگ، آج کل راتیں چھوٹی ہیں، امتحان ہے، آزمائش ہے، لیکن کتنے لوگ فکر مند ہوتے ہیں اور اٹھ جاتے ہیں. لیکن اور کتنے ہیں جو نیند کی خواہش میں سوئے چلے جاتے ہیں. پھر جب بھوک لگی تو نہ حلال دیکھا نہ حرام، کچھ بھی ملا اٹھایا کہیں سے اور کھانا شروع کر دیا. ایک وقت تھا مسلمانوں کے اندر یہ بڑی تمیز تھی، ایک ایک انگریڈینٹ پڑھتے تھے. اب آئندہ جنریشن کو فکر ہی کوئی نہیں کیا کھا رہے ہیں. پھر اسی طرح باقی بھی لباس، ہماری خواہش ہے کہ ہم ایسا لباس پہنے کہ دوسرے لوگ ہم سے اٹریکٹ ہوں، وہ خوش ہو جائیں. ارے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اپنے لیے جہنم خرید رہے ہیں اور ننگے ہو رہے ہیں. یہ کتنی بے وقوفی کی بات ہے کہ ہم لوگوں کو خوش کرتے رہیں، ان کی نظروں میں اچھے بنے، اللہ کو ناراض کر دیں. ایک مسلمان عورت کے لیے کیا ضروری کہ کیسا لباس پہنے کہ جس میں اس کا سطر ڈھانپے جائے، نہ وہ زیادہ ٹائٹ ہو، نہ وہ سی تھرو ہو، اور نہ ہی وہ، اور اگر گھر سے باہر وہ نکل رہی ہے تو اس کی اور ریکوائرمنٹس ہیں. اور ساری زندگی ایک سٹائل بنا کے جیتے ہیں. کس کے لیے؟ اگر اللہ ہی ناراض ہو گیا. آپ کو معلوم ہے نا کہ وہ عورت، صحیح حدیث میں وہ عورت جو لباس پہن کر بھی ننگی رہے وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکے، حالانکہ جنت کی خوشبو دور دور تک جا رہی ہوگی. کیوں بھلا ہم لوگوں کی خاطر اپنا مستقبل خراب کر لیں، ان کو خوش کرتے کرتے اپنے آپ کو برباد کر لیں؟ اگر اچھے کپڑے پہننے کی خواہش ہے اور اچھی طرح رہنے کی تو اللہ تعالیٰ ساری پوری کر دے گا. آپ کو معلوم ہے نا کہ جنت کی حور کے بارے میں آتا ہے نا کہ اس کا جسم اس طرح کا ہوگا کہ اس کی پنڈلیوں سے اس کے اندر کا حصہ جو ہے وہ نظر آ رہا ہوگا. جیسے جیلی فش دیکھی ہوگی آپ نے، جیسے سی تھرو سی ہوتی ہے. تو ان کے پھر لباس کیسے ہوں گے، ان کیا کیا خوبصورتیاں ہوں گی، سب کچھ وہاں مل جائے گا. فکر کی بات نہیں، چند دن کی بات ہے. یہاں اپنی خواہشات کنٹرول کر لیں اور وہاں ساری خواہشات پوری ہو جائیں گی. اور کیا ملے گا؟ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جو طلب کرو گے ملتا جائے گا، جو چاہیے ملے گا. لیکن اس کے لیے شرط کیا ہے کہ جو کہا جائے وہ کرتے جاؤ. یہاں یہ اس کی قیمت ہے. نزلا من غفور الرحیم، یہ غفور الرحیم رب کی طرف سے مہمانی ہے. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا، اور اس شخص سے اچھی بات اور کس کی ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف لوگوں کو بلائے کہ لوگوں اللہ کے بندے بن جاؤ، اللہ سے اپنا تعلق سب سے زیادہ مضبوط کر لو.
وعمل صالحا، اور خود بھی نیک کام کرے، صرف دعوت نہ دے، صرف تبلیغ نہ کرے، بلکہ خود بھی وہ کرنے والا ہو۔ اب یہ آیت سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اوپر ایمان کی بات ہوئی اور یہاں دعوت اللہ کی بات ہو گئی۔ ہاں، ایمان کو مضبوط کرنے کا، استقامت اختیار کرنے کا یہی طریقہ ہے کہ خود بھی دین پر رہیں اور دوسروں کو بھی دعوت دیں، آؤ تم بھی ماحول بنائیں، کیونکہ ماحول کے بغیر انسان یہ نہیں کر سکتا۔ تو ہم میں سے ہر ایک کے لیے لازم ہے کہ لوگوں کو اللہ کی عبادت کی طرف بلائیں، اور اس میں مسلمز کو تعلیم کے لیے بلائیں، نان مسلمز کو اسلام کی طرف دعوت دیں۔ اور یہاں رہتے ہوئے جو فریضہ بنتا ہے وہ صرف یہ نہیں کہ آپ خود اپنی مسجدوں میں بیٹھ کر اللہ اللہ کرتے رہے اور باہر لوگ جو ہے وہ اللہ کو ناراض کر کے جہنم کا رستہ لیں۔ یہ فریضہ ہے امت مسلمہ پر کہ وہ دوسروں کو بھی اللہ کے دین کی دعوت دے، لیکن یہ صرف اس وقت ممکن ہے کہ وہ ہماری بات سنیں جب ہمارا عمل ہمارے علم کے مطابق ہو۔ اگر ہم دھوکہ دینے والی قوم ہیں، اور اگر ہم فراڈ کر رہے ہیں، اور اگر ہم جھوٹ بول رہے ہیں، اور اگر ہم جھوٹ بول کر گورنمنٹ سے بینیفٹس لے رہے ہیں اور پھر بعد میں پتہ چلتا ہے، تو آپ خود سوچیں کیا عزت ہوگی ہماری۔ اور ہم انہیں کہ تم بھی مسلمان ہو جاؤ، وہ ہوں گے کہ تم ایسے مسلمان ہو، ہمیں دھوکہ دیتے اور پھر کہتے تم ہمارے جیسے بن جاؤ۔ تو سب سے پہلے ہمیں اپنے اوپر ایمان لا کر کام کرنا ہوگا، عمل صالح کرنے ہوں گے، اور پھر اس کے بعد لوگوں کو بھی اس رستے کی دعوت دینی ہوگی۔ وقال اننی من المسلمین، اور بربلا کہے کہ بے شک میں تو مسلمانوں میں سے، میں مسلمان ہوں۔ ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ، اچھائی اور برائی ایک جیسی نہیں ہوتی۔ ادفع باللتی ہی احسن، برائی کو اس چیز سے دور کرو جو اچھی ہو، یعنی اچھا کوئی برا کرے تو اس کے جواب میں کیا کرو؟ اچھا کرو۔ کیونکہ جب آپ دعوت دین دیں گے، لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں گے، تو ہو سکتا ہے وہ آپ کی مخالفت کریں، وہ آپ کا مذاق اڑائیں، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا گیا تھا، جیسے کہ صحابہ نے تکلیفیں اٹھائیں۔ تو پھر ایسی صورت میں کیا ہے کہ تم جوابی کارروائی نہیں کرو گے، صبر کر جاؤ گے۔ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ، تو بے شک وہ شخص، تو جب وہ شخص کہ تمہارے اور اس کے درمیان عداوت ہے، کیا ہو جائے گا؟ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، وہ گہرا دوست بن جائے گا، دشمن دوست بن جائیں گے دعوت اللہ کے نتیجے میں۔ آج مسلمانوں پر یلغار کیوں ہے؟ ہر طرف ان کے دشمن کیوں ہیں؟ کیونکہ انہوں نے دعویٰ کا کام نہیں کیا۔ انہیں محنت کرنی چاہیے تھی لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے میں، تاکہ ان کے دشمن ان کے دوست بنتے، لیکن انہوں نے یہ کام نہیں کیا، لہٰذا دنیا میں ہی آپ دیکھ رہے ہیں کہ پھر مسلمانوں کے ساتھ ہر جگہ کیا ہو رہا ہے۔ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا، اور یہ بات نہیں ڈالی جاتی مگر ان لوگوں کے اندر جنہوں نے صبر کیا۔ کون سی بات؟ برائی کے بدلے بھلائی کرنا، کسی کی زیادتی کے بدلے اس کے ساتھ احسان کا رویہ اختیار کرنا۔ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ، اور یہ بات ان میں ڈالی جاتی ہے جو بڑی نصیبے والے ہوتے ہیں، بڑی قسمت والے ہوتے ہیں، بڑے خوش قسمت لوگ ہیں جو کسی کی برائی کے جواب میں اس کے ساتھ اچھائی کرنا جانتے ہیں۔ یہ ساری خیر یہاں سے آتی ہے۔ ہمارا رویہ عموماً لوگوں کے تابع ہوتا ہے کہ فلاں نے میرے ساتھ ایسا کیا، میں اس کے ساتھ ایسا کروں، ہر وقت انتقامی رویہ۔ اگر ہم کسی کو کہیں کہ دیکھو فلاں کو سلام کرو، فلاں کے پاس، اس نے بھی تو نہیں کیا، میں کیوں کروں؟ اس نے بھی تو مجھے نہیں دیا، میں کیوں دوں؟ وہ بھی تو میرے ساتھ ایسا کرتی ہے، میں کیوں نہ کروں؟ ہر وقت ہم برابری کے مقابلے میں رہتے ہیں۔ دین کی دعوت دینے والے صبر کر کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہیں۔
وما يلقاها الا الذين صبروا وما يلقاها الا ذو حظ عظیم، جو یہ کر جاتا ہے وہ بڑا ہی خوش نصیب ہے۔ قرآن مجید میں خوش نصیب شخص کی یہ صفات بتائی گئی ہیں۔ سبحان اللہ، ہم خوش نصیب کس کو سمجھتے ہیں؟ جس کے پاس دنیا کی دولت زیادہ ہو، حلال حرام ہر طریقے سے وہ سمیٹ رہا ہو۔ اللہ کے نزدیک خوش قسمت کون ہے؟ اور اصل میں خوش قسمت کون ہے؟ کہ جو ایمان لا کر ثابت قدمی اختیار کرے اور جو لوگوں کو بھی ایمان کی طرف بلائے، خود بھی نیک عمل کرے اور لوگوں کی طرف سے پیش آنے والے برے رویے پر صبر سے کام لے، اور پھر جو کام کرنا ہے کرتا چلا جائے۔ ایسے شخص کا خاتمہ اگر ایمان پر ہوتا ہے تو اس کے لیے آگے راحتیں ہی راحتیں، فروح و ریحان و جنت نعیم، سارے غم دور، ساری پریشانیاں ختم۔ کیا اس سے بھی زیادہ کوئی نفع کا سودا ہے؟ اس سے بھی زیادہ کوئی اچھا کام ہے؟ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا، اس سے اچھی تو کسی کی بات ہے ہی نہیں جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے، اپنی طرف نہیں بلائے کہ لوگ میرے فین بن جائیں، مجھ سے محبت کریں، میرے پیچھے چلیں، فیس بک پہ میری فالوئنگ بڑھ جائے اور لوگ دنیا میں میرا ڈنکا بجے۔ نہیں، اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ اگر 1000 لوگ آپ کی تعریف کریں، آپ کو کیا فائدہ؟ وہ تو خود ہی تعریف کر کے خوش ہو رہے۔ تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم کرنے کے کام سے دلچسپی رکھیں اور وہ کرتے چلے جائیں۔ اس وقت آپ کو ایک کارڈ دیا گیا ہے آپ کے پاس؟ جی، یہ آپ کے لیے گفٹ ہے، اور جو ابھی پڑھا نا اس سے متعلق تھوڑی سی دعا بھی ہے اس میں، اس لیے آپ کو آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ جس کے پاس نہ ہو جانے سے پہلے لے سکتے ہیں۔ میں آپ کو یہ دعا کہلواتی ہوں اور اس کا ترجمہ بھی بتاتی ہوں۔ آپ نے اپنی زندگی میں اس دعا کو شامل کرنا ہے اور اس کے بہت سے فائدے پائیں گے آپ۔ اور آپ کیا کریں، یہ خوبصورت کیوں چھاپا گیا ہے؟ تاکہ آپ اس کو ایک چھوٹے سے فریم میں لگا کر کسی جگہ پر ڈیکوریٹ کر لیں اس کے ساتھ گھر کو، اور جب اس کے پاس سے گزرے تو یہ دعا پڑھ لیں۔ ٹھیک ہے، چلیے اس کو پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم انی اسألک الثبات فی الامر والعزیمۃ علی الرشد واسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک واسألک شکر نعمتک وحسن عبادتک واسألک قلبا سلیما ولسانا صادقا واسألک من خیر ما تعلم واعوذ بک من شر ما تعلم واستغفرک لما تعلم انک انت علام الغیوب۔ اے اللہ، بے شک میں تجھ سے، آپ اس میں نا آمین کہیں گے، میں یہ دعا مانگ رہی ہوں اب۔ اے اللہ، بے شک میں تجھ سے دین میں ثابت قدمی، ہدایت پر پختگی کا سوال کرتا ہوں، اور میں تجھ سے تیری رحمت کو واجب کرنے والے اور تیری مغفرت کو لازم کرنے والے امور کا سوال کرتا ہوں۔ میں تجھ سے تیری نعمتوں کا شکر ادا کرنے اور اچھے انداز سے عبادت کرنے کا سوال کرتا ہوں، اور میں تجھ سے سلیم دل، سلامت دل اور سچی زبان کا سوال کرتا ہوں۔ میں تجھ سے ہر اس بھلائی کا سوال کرتا ہوں جسے تو جانتا ہے، اور ہر اس برائی سے تیری پناہ چاہتا ہوں جسے تو جانتا ہے، اور میں تجھ سے ان تمام گناہوں کی بخشش چاہتا ہوں جنہیں تو جانتا ہے، بے شک تو غیبوں کو خوب جاننے والا ہے۔ میرا وقت ختم ہو گیا، اگر انتظامیہ اجازت دے گی چند لمحوں کی تو میں آپ سے کچھ بات کر سکتی ہوں۔ اگرچہ مجھے 12 بجے کا ٹائم دیا گیا تھا، لیکن یہ ہے کہ
تو مجھے بتا دیجئے کہ چند منٹ اور ہیں تو ٹھیک ہے، اور اگر مشکل ہے اوکے. یہ اسٹال بک اسٹال آیا ہے، اس میں کچھ کتابیں ہیں، یہ آپ سب کے فائدے کی ہیں انشاءاللہ. ایک تو یہ دعاؤں کی کتاب ہے، قرآنی اور مسنون دعائیں. یہ اوتھینٹک بک ہے دعاؤں کی، پاکٹ سائز کی ہے، بیگ میں رکھی ہو تو دعا مانگتا رہے انسان. زاد راہ کتاب ہے حج عمرے پہ جانے والوں کی. حسن اخلاق ہے، جو اچھے اخلاق میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ حفاظت کی دعاؤں کی کتاب ہے. شفا کی دعائیں ہیں، بہت ہی بہترین کتاب ہے. جو شخص بھی کسی بیماری تکلیف میں مبتلا ہو اسے کیا کرنا چاہیے؟ دعائیں مانگنی چاہیے دوا کے ساتھ ساتھ. رب زدنی علما، اپنے بچوں کو یہ حدیث کی کتاب پڑھائیں، ایک ایک حدیث روز بتائیں تاکہ ان میں علم حاصل کرنے کا شوق پیدا ہو. اور اسی طرح یہ شہر رمضان، رمضان میں کیا کریں اس کے بارے میں ہے دعا. اسی طرح یہ اس کے بارے میں کرنے کے کام ہیں. یہ 30 دعاز فار 30 days، ہر روز بچے کو ایک ایک دعا سکھاتے جائیں تو انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا. آپ کے بچے آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنیں گے کیونکہ آپ نے ان کو خود تعلیم دی. اسی طرح یہ بچوں کی فاسٹنگ سے متعلق کتاب ہے. اسی طرح یہ مسلمانوں نے جو انوینشنز کی اس کے بارے میں کتاب ہے تاکہ آپ بچوں کو یہ بتائیں کہ مسلمان کیسے تھے جنہوں نے دنیا کو بہت فائدہ پہنچایا. اور یہ نماز کے بعد اذکار پڑھنے والے ہیں، ان کو کہیں گھر میں آپ پوسٹر کو لگا سکتے ہیں تاکہ آپ کو یہ دعائیں دیکھ کر یاد ہو جائیں. ٹھیک ہے، تو یہ تھی بک سٹال. انشاءاللہ جو ہی مجلس برخاست ہوگی آپ بک سٹال پہ جا کے بکس لے سکتے ہیں. اب آپ کی باری ہے. اس میں یہ ہے کہ آپ ایک ہاتھ کھڑا کریں گے، اگر ایکسٹرا مائک ہے تو دے دیجئے. 1 منٹ صرف آپ کے پاس ہوگا. آپ کوئی سجیشن دینا چاہیں، کوئی پیغام دینا چاہیں، کوئی بات کہنا چاہیں وہ آپ کر سکتے ہیں. تو ہاتھ کھڑا کر لیجئے جو بھی بات کرنا ہے. جی آپ بات کیجئے. آپ اپنا نام بتائیے اور اپنی بات کیجئے. کوئی مائک ہے، ایکسٹرا مائک ہے پکڑا دیجئے. آپ بیٹھ جائیے اور باقی بہنیں خاموشی کے ساتھ بات سنیں تاکہ ہمیں دوسروں سے بھی فائدہ اٹھانے کا موقع ملے کہ وہ کیا سوچتے ہیں، کیا سیکھا انہوں نے، آج کی مجلس سے کیا سیکھ کر جا رہے ہیں، کیا لے کر جا رہے ہیں، تاکہ زیادہ سے زیادہ زندگی میں بدلاؤ آئے. جی مائک نہیں ہے دوسرا؟ اچھا چلیے قریب آ جائیے تاکہ میں آپ کی بات سن سکوں. آئیے. اگر کسی اور کو بھی بات کرنی ہے تو وہ اپنے سیٹ سے اٹھ کر یہاں قریب آ جائیں. ٹھیک ہے، اوپر مائک ہے. اچھا ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں. آئیے بات کیجیے. جی بات کیجیے، بس ادھر ہی کھڑے ہو کے کر لیجیے. وعلیکم السلام. میں اپنا نام بتائیے. اوکے. الحمد للہ. بالکل اوکے ٹھیک ہے. اوکے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی رحمت کرے ہم سب پر. آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ جی اور میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ آپ کی باتوں میں صلہ رحمی کے متعلق یہ تھوڑا ہے، یعنی کہ کوئی برائی کرے تو اس کے بدلے میں اچھائی کرے. اب میری فیملی میں ہی ہے ایسے لوگ ہیں، میں بڑے قریبی ہیں، ان کو چھوڑنا بنتا نہیں ہے، لیکن ان کا اگر ایٹیٹیوڈ ایسا ہے کہ یعنی وہ جن کو کہتے ہیں نا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو دور سے سلام. اوکے سمجھ گئی. تو اب کیا کریں؟ تو اس کے بدلے کیا کرنا چاہیے؟ جی ان کا سوال یہ ہے کہ صلہ رحمی کی بات میں نے کی، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام کی دعوت دی تھی تو بالکل ابتدائی جو تعلیمات تھی ان میں اس کا حکم تھا کہ خون کے رشتے جو ہیں، رحم کے رشتے جو ہیں ان کو جوڑا جائے، ان سے کاٹا نہ جائے، قطع تعلق ہی نہ کی جائے. لیکن ان کا سوال یہ ہے کیونکہ اس کے فائدے بہت ہیں. فائدہ کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اس کی عمر میں برکت ہو، اس کے رزق میں برکت ہو، وسعت ہو، وہ رشتوں کو جوڑ کے رکھے. دوسری طرف ایک اور حدیث میں آتا ہے قاطع رحم جنت میں نہیں جائے گا.
اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر رشتے دار برا کریں تو پھر کیا کریں؟ ابھی کیا پڑھا ہم نے، ادفع باللتی ہی احسن، آپ اپنی طرف سے احسان کریں، لیکن اگر وہ تنگ کرتے ہیں تو آپ احتیاط کے ساتھ ملیں، ہر وقت کا ملنا جلنا نہ رکھیں، آپ ان کے شر سے محفوظ رہیں۔ یعنی کہ ہوتا یہ نا کہ بہت زیادہ دوسروں کے ساتھ انٹریکشن اور ہر وقت دعوت ہو رہی ہے، یہاں جا رہے ہیں وہاں جا رہے ہیں، تو نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ ہم پھر بہت سے مسائل کا شکار ہو جاتے ہیں۔ جس شخص کی زندگی بامقصد ہو جاتی ہے، جس کی زندگی میں اہم کام کرنے کے ہوتے ہیں، اس کے پاس لوگوں میں گلنے ملنے کا بہت ٹائم ہی نہیں ہوتا۔ صلہ رحمی کا مطلب یہ ہے کہ جس وقت ان کو کوئی تکلیف ہو، کوئی پریشانی ہو، کوئی مدد چاہیے، کوئی ضرورت ہو تو آپ ان کے کام آئیں، ان کا حال چال پوچھتے رہیں، اور اگر وہ تکلیف دے تو خاموشی اختیار کرے، اپنا کام کریں، بہت زیادہ جواب نہ دیں۔ جی آپ۔ وعلیکم السلام۔ جی تو اس کے بارے میں ہماری کیا بات ہے؟ ہمیں اس کے لیے کیا کرنا چاہیے کہ اس وقت ظلم کا نظام چل رہا ہے، ہمارا حال بھی اس وقت جی، سب سے پہلے تو تشریف رکھیے، آپ چاہیے۔ ان کا سوال یہ ہے کہ جو دنیا میں ظلم کے حالات چل رہے ہیں تو اس میں ہم کیا کریں، اسپیشلی پاکستان میں۔ تو ظاہر ہے کہ آپ کا گھر ہے پیچھے اور آپ کو اس بارے میں تشویش ہوتی ہے، اور آپ پریشان ہوتے ہیں، آپ کی پریشانی بالکل بجا ہے، اور انسان تڑپتا ہے کہ انسان کچھ کرے، پھر کریں کیا۔ میں سمجھتی ہوں کہ جتنے بھی مسائل ہیں نا، ان کے پیچھے اصل جو مسئلہ ہے وہ جہالت کا ہے۔ جہالت، لوگوں کے پاس دین کا علم ہی نہیں، اور اگر کوئی ہے بھی نا تو وہ مسلکی تعصب اتنا ہے کہ صرف اپنے مسلک کی پرچار کرتے رہتے ہیں، اور جو کامن ایشوز ہیں ان کو ایڈریس ہی نہیں کرتے، اور لوگوں کو ان کے رب سے جوڑتے نہیں۔ تو اس کی وجہ سے دینی علم بھی محدود ہو گیا ہے، اور دنیاوی علم تو لاکھوں بچے، کروڑوں بچے جو ہیں اسکول سے باہر ہیں، نہ دین دنیا ہے نہ دین ہے، تو پھر مسائل کیسے ختم ہوں گے؟ جس ملک میں آپ رہ رہے ہیں یہاں دین اگر نہیں بھی، یا آپ کے اپنے لیے ہے اور دنیا کی تعلیم ہے لوگوں، مسائل تو وہاں بھی ہیں، مسائل تو ختم نہیں ہوتے۔ لیکن ہمارا فرض کیا بنتا ہے؟ ہمارا فرض یہ بنتا ہے کہ جہاں تک ہم اپنی جان مال سے مدد کر سکیں، اپنے علم سے کچھ وقت دے سکیں، جا کے وہاں پر لوگوں کو کچھ سکھا سکیں، کچھ بتا سکیں۔ آپ دیکھیں کہ کرسچینٹی دنیا میں کیسے پھیل گئی، افریقہ میں، باقی ملکوں میں، کیا ان کے جو اصل رہنے والے لوگ تھے وہ ایسے ہی تھے؟ نہیں، بہت سے لوگوں نے قربانیاں کی، اپنا آرام چھوڑا، اپنے گھر بار چھوڑے، اور مشقتوں بھری زندگی برداشت کرنے کے لیے وہاں چلے گئے اپنے دین کی تبلیغ کے لیے، اور وہ کامیاب بھی ہوئے۔ بندے بندے کو پکڑ کر انہوں نے اپنے باتیں سکھائیں اور ان کو کرسچن بنا لیا۔ تو آپ سوچئے کہ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں کہ جنہوں نے کوئی تکلیف کی ہو کچھ تعمیری کام کرنے کی۔ تو ہم میں سے ہر ایک اپنی کیپیسٹی دیکھیں، اگر آپ ایجوکیٹر ہیں تو ایجوکیٹ کریں، اگر آپ کے پاس فائنینسز ہیں تو جو لوگ وہاں ایسی کوششیں کر رہے ہیں ان کی مدد کریں، اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ دعا کریں۔ باقی تو پھر یہ ہے کہ کوئی اتھارٹی تو ہمارے ہاتھ میں ہے نہیں۔ جی وعلیکم السلام۔ آپ کے بہت سنا تھا، بڑی دل سے خواہش تھی آپ کو دیکھنے کی، اللہ نے پوری کی۔ تو آج آپ کی یہ سب سے اچھی بات کہ جب ہم اللہ سے محبت ہے تو ان کی یہ قرآن کو ہم سمجھ کے پڑھے، اس کے لیے سفر کیا اور الحمدللہ بھی پورا کیا۔ مشکل یہ ہے کہ کیا ہی کچھ۔ دیکھیے آج میرے خیال ہے کچھ لوگ گریجویٹ ہوئے ہیں جنہوں نے قرآن کا علم حاصل کیا ہے اور پھر وہ یہاں تک پہنچے ہیں۔ میری ان سب کو یہ نصیحت ہوگی کہ وہ یہ سفر یہاں ختم نہ ہو جائے، یہ نہ سوچیں کہ وہ ایگزام دینے تھے اور پڑھنا تھا اور اب کورس پورا ہو گیا بس چھٹی۔ نہیں، مسلمان کی کبھی بھی چھٹی نہیں ہوتی۔ جو سفر آپ نے شروع کیا وہ آپ جاری رکھیں۔ حدیث میں آتا ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین ہے وہ لوگ جو قرآن سیکھیں اور آگے سکھائیں۔ اب اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو پختہ ہو گیا، پکا ہو گیا، سکھانے والے بنے، لیکن اگر آپ نہیں سکھا سکتے تو دوبارہ پڑھنے والے بنے، پھر طالب علم بن جائیں۔ جی جی، ان کے بات پہلے کر لوں۔ جی وعلیکم السلام۔
मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि जैसे माशाल्लाह आपके पोतों के लिए लाइफ चेंजिंग पर्सनैलिटी है, माशाल्लाह पोतों की लाइफ बदलती है। तो बिस्मिल्लाह। हम जब बच्चों के लिए सोचते हैं, लड़कों के लिए खुसूसन, तो इतना ज्यादा मतलब मैं कुछ जब सर्च करती हूँ तो कभी एक की बात ठीक लगती है, कभी दूसरे की। एज अ लेडी मैं ऑनेस्टली आपके पास और किसी की भी मुझे जरूरत नहीं पड़ी सुनने की, लेकिन मैं अपने बच्चों के लिए ना, लड़कों के लिए कोई ऐसा प्लेटफॉर्म, कोई चीज अल्हम्दुलिल्लाह कई मसाजिद में बड़ी अच्छी कोशिशें हो रही हैं, उसको फाइंड आउट कीजिए। और अगर नहीं भी ना, तो जैसे मुझे अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए मुश्किल हुई कि क्या करूं, जो मुरवजा निज़ाम था तालीम का, जैसे मदारिस में 8-8 साल पढ़ाते हैं, तो आपको पता बच्चे को जिसने एक बेसिक इस्लाम सीखना हो वहाँ तो आलिम बनाते हैं, और जिसने आलिम ना बनना हो, सिर्फ अपने अमल के लिए सीखना हो, उसके लिए तो मुश्किल होती है ना। तो फिर हमने जो लड़कियों के लिए इदारा बनाया, ऐसे ही लड़कों के लिए भी बनाया हुआ है कि 1 साल में उनको पूरे कुरान से गुजारते हैं। ऑनलाइन भी कुछ कोर्सेज होंगे, मुझे इतनी तफसील ऑनलाइन की नहीं पता, मैं ऑन कैंपस इस्लामाबाद की बात कर रही हूँ। लेकिन अनीसा कोई है ऑनलाइन मर्दों के लिए क्लास, लड़कों के लिए, टीनेजर्स के लिए है जी। ऑनलाइन टीनेजर्स के लिए आप इनसे रब्ता करिए, ये आपको बताएंगी। लेकिन मैं ये कहूँगी कि बच्चों के लिए माँ एक रोल मॉडल होती है। आप खुद सीखते रहें, छोटी छोटी बात आप उनको खाना खाते हुए, चलते फिरते हुए, गाड़ी में बैठ के भी करेंगी तो उसके देर पा असरात होंगे। अगर आज वो नहीं भी लेंगे ना, कल वो सबको कोट करें, हमारी अम्मा ये कहती थी। कितने लोग कहते हैं ना, हमारी माँ ये कहा करती थी, हमारी दादी ये कहती थी, तो वो बातें याद रहेंगी इंशाल्लाह। आज मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि उन्होंने जेंट्स के लिए क्यों अरेंज किया, उनके पीछे बैठ जाते सुनते थे लेक्चर। सही। मैं नहीं तो बस कोई ना कोई ओके, आइए आप। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो आपको बहुत शुक्रिया कि इतनी दूर से आए थे, आपने हम सब की जिंदगी बदल दी है। बस अल्लाह ने बदली है, हमारी तो सिर्फ कोशिश है। एक छोटा सा सवाल है, लेकिन शुक्रिया। जब हम आपस में बात करते हैं, अमूमन हमारे साथ चाहे हम कितनी भी कोशिश करें, हम दूसरों के ये नहीं छोड़ पाते कि वो देखो उसने इस वक्त हमारे साथ ये किया था, ये कोई ऐसी बात, हाँ देखो, मतलब हम क्योंकि से कैसे बचें? क्योंकि सब्र नहीं है ना हमें, जरा से हर्ट हुए बस जरूर किसी से मेंशन करना है। हाँ, अगर कोई मसला है तो उसको जरूर आप डिस्कस करें ताकि उसका कोई हल निकले। लेकिन हर छोटी बड़ी बात दूसरों की, ये थोड़ी दिली की अलामत है। अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह हमारे दिलों को बड़ा करे, मजबूत करे, और दूसरों की खूबियां देखने वाले बन जाए। सिर्फ आपको अपनी नजर बदलने की जरूरत है। आमतौर पर मैंने देखा है खवातीन के अंदर कि सबसे पहले तो शोहरों की नाशुक्री करती हैं। यानी शायद ही कोई औरत बची हो जिसने अपने शौहर की शिकायत किसी दूसरे से ना की हो। ठीक है, आपने कभी नहीं। जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये तो 100 में हजारों लाखों में कोई एक होगा ना। लेकिन जो मैं उमूमी रवैयों की बात कर रही हूँ, तो उसमें यह है कि अपनी जिंदगी का तो मकसद बनाए, फोकस उस पर रखें और छोटी मोटी बातों को इग्नोर करें। अभी क्या कहा, अगर किसी ने अच्छा नहीं किया तो आप उसके साथ अच्छा शुरू कर दें, तो फिर जरूरत नहीं पड़ेगी गिबत करने की। ठीक है, शुक्रिया, वेलकम जी। आप वाले जी पहन सकते हैं, जो अट्रैक्टिव ना हो। जी हाँ, पहन सकते हैं जी। वालेकुम सलाम। इरम, अच्छा ठीक। जिस तरह वो पहले सिस्टर ने बात की कि बॉयज़ के लिए कोई क्लास नहीं है टीनेज के लिए, तो मैं और सिस्टर बहना ने हमको 3-4 से क्लासेस कर रहे हैं बॉयज़ की। जब हमने महसूस किया कि बहुत ज़्यादा औरतों में बहुत काम हो रहा है, लड़कियों जो यंग है उन पे, यूनिवर्सिटीज़ वालों पे, कॉलेज वालों पे, तो हमने स्टार्ट कर दी क्लास बॉयज़ के लिए। तो उस्ताद अल्हम्दुलिल्लाह वो इस्लामाबाद से कर रहे हैं, और वो 19 जिस पे हमारे पास 5 बॉयज़ हैं जो कर रहे हैं माशाल्लाह। ये कह रही है कि ये इलम है, ये राशिदिल से हैं। ये कहती है कि जब हमने देखा कि महसूस किया कि लड़कों के लिए कुछ नहीं हो, तो इन्होंने क्लास शुरू कर दी। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो बॉयज क्लास कर रहे हैं, तो इनसे भी रब्ता कर सकते हैं अगर ऑन साइट आपने यहाँ करना। क्लास हो रही है, उसमें छोटी बच्चियां हैं, टीनेज भी है, उसके हमने सेट बनाया। यंग गर्ल्स के लिए भी हैं क्लासेस, तो आप एक्सप्लोर कीजिए कि कहाँ से क्या मिल सकता है इंशाल्लाह। आप बोलिए।
جی جی मैंने उनके साथ थोड़ा बहुत स्टार्ट किया था, लेकिन ये है कि हम हर दफा नहीं चाह सकते और जब ज़ाहिर है अपने महरम के साथ ये क्या एक औरत का महरम को चाह के इस तरह से نہیں اس طرح نہیں رہنا چاہیے. دیکھیے کہ اگر آپ نے کرنا ہے نا یعنی کہ جہالت دور کرنے کے لیے کسی پروجیکٹ میں شریک ہونا ہے تو میں آپ کو بتا سکتی ہوں کہ الہدیٰ نے جگہ جگہ ایسے کمیونٹی اسکول کھولے ہیں جہاں غریب لوگ اور جو افورڈ نہیں کر سکتے, لیکن زیادہ ہم کیوں نہیں کھول سکتے کیونکہ پھر ان کے لیے فائنانسز چاہیے ہوتے. تو اگر آپ کسی بھی جگہ ایسا پروجیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کی تفصیل لکھ کر دیجئے, لیکن اس کو اسپانسر آپ کو کرنا ہوگا. ٹھیک جی جی ہاں, کیونکہ یہی مسائل ہوتے ہیں نا کہ ایک سینٹر چلانے کے لیے کھولنے کے لیے ہیومن ریسورس بھی چاہیے ہوتا ہے اور دوسرے یعنی فائنینشیل سپورٹ چاہیے ہوتی ہے. آپ لکھ کر دے دیجیے, آپ ایک کاغذ پر ساری تفصیل لکھ کر دے دیجیے آپ کے دل میں کیا آپ کیا چاہتی ہیں. ٹھیک ہے, وعلیکم السلام. اوکے 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 جی 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 ٹھیک ہے ٹھیک ہے اوکے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی لکھ کر دے دیجیے, لکھ دیجیے. چلیے ٹھیک ہے, اب کافی ٹائم ہو گیا ہے, نماز کا وقت بھی ہونے والا ہے. ٹھیک, اب اوپر والے وعلیکم السلام. جی بولیے. ہماری فیملی میں کافی بچیاں ایسی ہیں جو لیکن میں سسرال کے حوالے سے ایک بات پوچھنا چاہتی ہوں کہ سسرال کی کیا ویلیو ہے اس قرآن حدیث میں, اس حوالے سے بہت زیادہ ٹربل ہوتے ہیں. دیکھیے لفظ سسرال تو کہیں نہیں آیا, لیکن آپ ان کو نیبر سمجھ لیں, ہمسائے. ہمسایوں کے بارے میں جتنی حدیث ہیں وہ پڑھ لیں کہ ان کے ساتھ کیسے کرنا چاہیے. وعلیکم السلام. چھوٹا سا کوشچن ہے, بیٹا بھی صرف 9 days کا, وہ بہت کوشچن کرتا ہے. یوٹیوب آج کل میں اسلام کو کافی ڈاکٹر اسرار ہے اور آپ جو ڈاکٹر اور آپ کے انجینئر, لیکن اتنے زیادہ اسکالرس ہیں وہ بچے اتنے کنفیوز ہوتے ہیں. آپ ان کو اسکالرس کو مت سنوائیں ابھی 9 سال کی عمر میں, یہ جو علم کلاسز لے رہی ہیں نا یہاں لے آئیں. ٹھیک ہے ایسے ہوتا ہے کہ چینل سے آٹومیٹکلی وہ لگا دیتے ہیں, وہ ٹھیک ہے, یہ بات بتا رہی ہے نہیں وہ آئیں گے نا تو باقاعدہ. بالکل بالکل اوکے, جزاکم اللہ خیرن. مجھے ایک کوشچن اور پلیز بہت ضروری ہے آج کا بھی کہ بیٹی گھر میں ہے, میری فیملی میں میری بہن کی بچی ہے, تو وہ ینگ ہے ماشاءاللہ, ڈاکٹر ہے, ریلیجیس انکار کرتی جا رہی ہے ان کا کہ یہ میری مینٹل اس سے وہ نہیں بن رہی کچھ, تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے کہ ماں باپ کس حد تک زبردستی کر سکتے؟ زبردستی نہیں کر سکتے, نہیں کر سکتے کیونکہ وہ بھی وہ پھر اگر وہ دنیا میں جنت چاہتی ہے تو دنیا میں تو ہے نہیں. جی دنیا میں ہر چیز نہیں ملا کرتی, کمپرومائزز کرنے پڑتے ہیں, لیکن اگر وہ نہیں مانتے پھر کانسیکوینسز تو خود ہی بھگتنے ہوتے ہیں. ہاں, لیکن یہ کہ وہ سمجھدار بھی پڑھی بھی ہے, اسلامک بھی چاہتی ہے, لیکن بس صرف وہ کہتی ہے کہ میرا مینٹل لیول اس سے نہیں ملتا, جو بھی رشتہ ہوتا ہے نا میرا مینٹل لیول, پھر اس کو ٹائم دیجیے. ٹھیک ہے اوکے, جزاکم اللہ خیرن. آپ سب کے پیشنس کا, آپ سب کی محبتوں کا شکریہ. تھوڑا سا بس 2 منٹ اور صبر کیجیے یہاں تک کہ میں یہاں سے اٹھ جاؤں. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اپنی جگہ بیٹھے رہیے, اپنی جگہ پر بیٹھے رہیے. ٹھیک ہے.